السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور اس موقع پہ ہم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کے تعلق سے تھوڑا بیان کریں گے۔ ویسے حضرت علی کرم اللہ تعالی کے تعلق سے اگر بیان کرنے بیٹھے تو ہم کئی کتابیں لکھ سکتے، پڑھ سکتے، مگر ہم مختصر بیان کریں گے حضرت علی کرم اللہ تعالی کے تعلق سے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھنے والے خارجی فرقے سے جنگ کی تفصیل ہے، تو مختصر بیان کریں گے۔ باوجود وعیدوں کی ایک گمراہ فرقہ خارجیوں کا بھی ہوا ہے۔ ان ظالموں کو خواہ مخواہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت ہو گئی تھی، یعنی جو خارجی فرقہ جو آج بولتے دیکھو، ان کو آج بھی حضرت علی کرم اللہ سے، ان کی آل سے، ان کی اولاد سے آج بھی بغض ہے، جس کو خارجی فرقہ بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارجیوں کی خبر دینے کے بہت دنوں بعد یہ فرقہ بنا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی پیشن گوئی کر دیتے تھے ہر چیز کی۔ وہ سرکار کی وصال کے بعد یہ وجود میں آیا پھر خارجیوں کو۔ ایک حدیث شریف ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز کچھ تقسیم فرما رہے تھے۔ نبی تمیم کا ایک شخص جس کا نام ذوالخل یسرا تھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے بانٹیے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس، اگر میں انصاف نہ کیا تو پھر کون انصاف کرے گا۔ دیکھو، سرکار کو آگے بڑھا کے میرے کو، یعنی جب مال غنیمت جب آتا تھا تو مسجد نبوی میں آپ تمام صحابہ کو جمع کر کے مال غنیمت تقسیم کرتے تھے، جس میں روپیہ، پیسہ اور کپڑے، اناج وغیرہ وغیرہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا تھا کہ آپ جو بھی حاضر ہوتے تھے اپنی حاجت کے لیے، ان کو پورا معلومات کر کے بیٹھ، جیسا کہ ایک گھر میں کتنے افراد ہیں خاندان ہیں، تو سرکار کا جو نظام تھا تقسیم کرنے کا، یعنی ان کو برا سرکار کو ایک آ کے تہمت لگا رہا، سرکار کو آ کے ایک الزام لگا رہا کہ آپ انصاف نہیں کریں میرے، جبکہ سرکار دو علیہ وسلم قاسم النبین ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے اور آپ تقسیم کرتے ہیں اور انصاف کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں۔ تو سرکار کا یہ طریقہ رہا کہ جتنے لوگ آتے تھے ان تمام کا ریکارڈ رہتا تھا، جیسے کہ آج کے دور میں آدھار کارڈ ہے، اس پہ پورا ریکارڈ رہتا کہ کتنے ممبر ہیں۔ تو اس زمانے میں وہ نظام تھا سرکار کا، ایک گھر میں کتنے ممبر ہوتے، تو وہ حساب سے 5 آدمی ہے تو 5 آدمی کا اناج، 10 آدمی ہے تو 10 کا اناج، 4 ہے تو 4 کا 2۔ تو سرکار کو معلوم تھا، مگر انہیں خارجی تھا کیونکہ وہ لعنتی تھا، اس لیے سرکار پہ تہمت لگا۔ تو اس کا واقعہ ہے، اس نے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس، اگر میں انصاف نہ کیا تو پھر کون انصاف کرے گا۔ عرض کیا گیا اگر حکم ہو تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے ساتھ اس کے ایسے دوست جمع ہو جائیں گے کہ تم اپنی نماز اور روزوں کو ان کی نماز اور روزے کے سامنے حقیر جانو گے۔ یعنی نماز بہت پڑھیں گے لوگ، ٹخنوں کے برابر تہمدہ بنیں گے، پیجامے بنیں گے، مگر دین ان کے حلق سے نہیں اتریں گا۔ تم اپنی نماز اور روزوں کو ان کی نماز اور روزے کے سامنے حقیر جانو گے۔ یہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نہیں نیچے اتر، قرآن پڑھ لیں گے خالی مگر اس کو سمجھیں گے نہیں۔ وہ اسلام سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتی ہے۔ ان کا افسر ایک ایسا شخص ہوگا جس کا رنگ سیاہ اور اس کا ایک بازو عورتوں کی طرح پستان کے مانند ہوگا، اور اس پر چند بال بھی ہوں گے جس طرح گھونس کے دم پر ہوتے ہیں۔
اور وہ دنیا کی بہترین فرقہ سے مقابلہ کرے گا. یعنی نشانی پہلے بیان کر دی. دیکھو خارجی فرقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں فرقہ پیدا ہوا اور آپ سے مخالفت شروع کیا. بالآخر جب نوبت جنگ کی پہنچی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیج کر بہت تفہیم کرائے. جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ فرقہ راضی نہ ہوا تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر فرمائے کہ کم از کم اتنا تو کرو کہ تم مجھ سے جنگ نہ کرو، میں بھی تم سے جنگ نہیں کروں گا. مگر ظالموں نے اس خوش اخلاقی کی کچھ بھی قدر نہ کی، ورنہ ایک بادشاہ وقت کو اتنی نرمی کی کیا ضرورت تھی. یعنی اتنے رحم دل تھے، آپ کے صلاح صفائی سے ختم کرنا چاہ رہے تھے. مگر وہ لوگ جس کو ایمان نہیں رہتا، جو اللہ کا ڈر خوف نہیں رہتا، ان سے جنگ پہ آمادہ رہتا اور جہالت پہ انہیں آمادہ رہتا. تو وہ جاہل فرقہ تھا، اخلاق کی کچھ بھی قدر نہ کی، ورنہ ایک بادشاہ وقت کو اتنی نرمی کی کیا ضرورت. الغرض ان لوگوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور یہ ارادہ کر لیا کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب کسی دوسری جنگ میں مصروف رہیں تو اس وقت کوفہ پر حملہ کر کے کوفہ لوٹ لیں گے. یعنی یہ بھی پلان تھا ان لوگوں کا، جب حضرت علی کرم اللہ کسی اور مقام پہ مصروف رہیں گے اس وقت اپن حملہ کریں گے. اب تو مجبوراً سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی فوجیں لے چلنا پڑا. اس پر بھی آپ نے دوبارہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیج کر پیمائش کیے. کچھ تو توبہ کیے، ماں باقی جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے. آمادہ جنگ ہونے والوں کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فوجیں لیے ہوئے نہروان کی طرف بڑھے. راہ میں ایک عبادت خانہ تھا. وہاں کے پجاری نے کہا اے مسلمانوں کے امیر، ٹھہرو، لشکر کو آگے مت بڑھاؤ، اس وقت مسلمانوں کا ستارہ گرا ہوا ہے، جب ایک ستارہ عروج پر آئے اس وقت جنگ کرنا. یعنی اس زمانے میں بھی لوگ ستاروں کی چال کیا ہے، دن تاریخ کیا کیسی چل رہی، تو جب بھی جانتے تھے اس کا علم نجوم. تو حضرت علی کرم اللہ کو ایک وقت نجومی بتا رہا تھا کہ رک جاؤ فی الحال. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ تم کو علم آسمانی کا دعویٰ ہے، اچھا بتلاؤ فلاں ستارہ کے سیر کی کیا کیفیت ہے. اس پجاری نے کہا میں نے تو آج تک ایسا نام بھی نہیں سنا. اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ نے اور چند سوالات فرمائے، کسی کا بھی جواب نہ دے سکا. حضرت نے فرمایا کہ تم کو علم آسمانی کی پوری خبر نہیں. کہ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ خود اتنا علوم سے سرفراز فرمایا تھا، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 10 علوم دے کر بھیجا، جس میں سے 9 علوم غیب کے حضرت علی کرم اللہ جانتے تھے. ہاں اچھا، زمین کی چیزوں کے متعلق پوچھتا ہوں، بتلاؤ تمہارے قدم کے نیچے کیا ہے. اس نے کہا نہیں معلوم. آپ نے فرمایا ایک برتن ہے، اس میں اس سکے کی اتنی اشرفیاں ہیں. اس نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا. آپ نے فرمایا اس جنگ میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبر، غیب کی خبر بتانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں، یعنی پہلے ہی بتا چکے ہیں. جس طرح اس تمہارے واقعے کی خبر دیے ہیں، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما چکے ہیں کہ میرے لشکر کے صرف 10 شخص شہید ہوں گے اور خارجیوں کے لشکر کے سب مارے جائیں گے، صرف 10 بچیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کب ہوگی، کیسا ہوگی، کتنے ان کے لوگ ہلاک ہوں گے، کتنے اپنے شہید ہوں گے، جگہ تک بتا دیتے تھے سرکار دو. یہ جگہ پہ انہیں شہید ہوں گے، یہ جگہ پہ ہمارے آدمی شہید، یہ جگہ پہ انہیں ہلاک ہوں گے. اتنا تک علم تھا حضور. تو حضرت علی ساتھ رہے تو کیا نہیں ملا حضرت علی کرم اللہ. اس پجاری کے قدم کے نیچے کھودا گیا تو واقعی ایک برتن میں اسی سکے کی اتنی ہی اشرفیاں نکلیں جتنی آپ فرمائے تھے. یعنی حضرت علی جو فرمائے تھے اتنے ہی نکلے. وہ فرمائے مسلم، اور یہ دیکھ کے انہیں مسلمان بن گیا. جناب عبداللہ، جندب بن عبداللہ ان کا نام ہے، جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کبھی شک نہیں ہوا. میں ہمیشہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حق پر سمجھتا رہا، لیکن خارجیوں کے مقابلے کے وقت مجھے شک ہونے لگا تھا کہ آپ اس مقابلے میں حق پر ہیں یا نہیں.
کیونکہ خارجیوں کی صورت نہایت مقدس تھیں اور وہ زاہد اور نیک لوگوں نیک معلومات، یعنی ہمیشہ ایسا ہوا کہ نیک اچھے لوگوں پہ لوگ شک کرنے لگتے تھے، جبکہ وہ صحابی ہے سرکار کے اور حضرت علی کرم اللہ کے ساتھ رہے اٹھے بیٹھے، تو پھر بھی شک ہونے لگا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ اور وہ زاہد اور نیک، یعنی وہ لوگ خارجی ایسے تھے کہ صورت شکل سے یعنی اچھے بھلے معلوم ہو رہے تھے اور نیک لگ رہے تھے، تو وہ زاہد اور نیک لوگ معلوم ہوتے تھے۔ ایک روز ایک سوار آیا اور کہا کہ اے امیر المومنین، مخالفین نہروان سے آگے بڑھ گئے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ دوسرا سوار دوڑے ہوئے آیا اور کہا کہ مخالفین نہروان سے آگے بڑھ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں بڑھے۔ سوار نے کہا واللہ میں ان کو بڑھتے ہوئے دیکھ آیا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمائے واللہ نہیں بڑھے، ان کے قتل کی جگہ تو وہی ہے، اس سے آگے کیسے بڑھ جائیں گے؟ جندب کہتے ہیں میں نے دل میں کہا اب مجھے موقع ہاتھ آیا ہے کہ آزماؤں کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی رائے سے کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی خبر ہے، اور دل میں یہ عہد کیا کہ اگر مخالفین نہروان سے بڑھ گئے ہیں تو پہلا شخص میں ہوں گا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کروں گا، اور اگر نہیں بڑھے ہیں تو پہلا شخص میں ہی ہوں گا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دشمنوں پر حملہ کروں گا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ویسا ہی پایا جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا۔ مخالفین کا ایک سپاہی بھی نہروان سے آگے نہیں بڑھا تھا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر میرا شانہ ہلا کر فرمائے جندب اب تو ہمارا حق پر ہونا تم کو معلوم ہوا، یعنی جو شک کر رہے تھے اب ظاہر ہو گیا، حق پر ہونا تم کو معلوم ہوا۔ میں نے کہا بے شک امیر المومنین آپ حق پر ہیں۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ الغرض سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو فتح ہوئی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بھی پورا ہوا، اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف کہ صرف اس شخص شہید ہوئے، باقی سب سلامت رہے جب، اور مخالفین کے سب مارے گئے، صرف 10 اشخاص نے بھاگ کر اپنی جان بچائی، یعنی ان کے خارجی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذوالندیہ وہی شخص ہے جس کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی میں اوپر آ چکا ہے کہ ڈھونڈو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اس جنگ میں وہ مارا جائے گا۔ بہت کچھ ڈھونڈا گیا مگر وہ نہ ملا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا، نہ وہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے، اس جنگ میں اس کا مارا جانا ضروری ہے۔ پھر دوبارہ ڈھونڈا گیا تو 40 مردوں کے نیچے دبا ہوا ملا۔ سب نے دیکھ لیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا تھا وہ سب کچھ سچ ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فتح کی خبر کوفہ میں کون پہنچائے گا؟ ابن ملجم نے کہا امیر المومنین میں پہنچاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا جاؤ تم اپنا کام کرو۔ فتح کی خوشی میں ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تحفے پیش کیے۔ ابن ملجم نے بھی ایک قیمتی تلوار پیش کی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس سے منہ پھیر لیے، یعنی جو ابن ملجم تھا، یہاں پہ ابن ملجم کا واقعہ تھوڑا اور ذرا میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ ایک وفادار خادم رہتا تھا، ابن ملجم تھا اس کا نام۔ انہیں حضرت علی پہ اتنا فدا تھا، ویسے جتنے بھی آپ کے ساتھ رہتے فدا تھے، جان دینے تیار رہتے تھے، اور جو ابن ملجم تھا وہ اتنا زیادہ آپ پہ فدا تھا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ پہ کہ اگر اس کو بولے اب جس وقت جان دے دو تو جان دینے تیار رہتا تھا ابن ملجم۔ تو انہیں تلوار جو جنگوں میں جیت کے آنے کے بعد تحفے دیتے تھے حضرت علی کرم، تو انہیں اپنی تلوار دینے والا تھا۔ تو حضرت علی کا میں علم غیب بتانا چاہ رہا ہوں
حضرت علی کا جو آنے والا جو واقعہ ہے وہ پہلے میں بیان کر دوں. تو ابن ملجم اپنی تلوار، قیمتی تلوار آپ کو پیش کرنا چاہ رہا تھا. ایک جنگ کے موقع پہ سب جیت کے آتے تھے، حضرت علی جنگ جیت کے آتے تھے، ہر کوئی اپنا اپنا تحفہ پیش کر رہے تھے حضرت علی کرم اللہ. تو ابن ملجم اپنی تلوار پیش کر رہا تھا تو روک دیے اس کو، نہیں رہنے دے بول، جبکہ اس کی ہر اس کو قبول کرتے تھے. تو تحفہ کیوں قبول نہ ہوا؟ حالانکہ میں نے تلوار پیش کی تھی جس کی عرب میں نظیر نہیں. حضرت سیدنا علی رضی اللہ فرماتے میں تجھ سے یہ تلوار کیسے لوں، جبکہ اسی تلوار سے تو اپنا مقصد مجھ سے حاصل کرنے والا ہے. کیونکہ بعد میں کچھ عرصے کے بعد وہی تلوار سے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کو 20 رمضان کو، یعنی 19 رمضان کی رات فجر میں، یعنی 20 رمضان کو فجر میں جا کے آپ کو شہید کرنے والا تھا. تو سرکار حضرت علی پہلے ہی جان گئے تھے کہ نہیں کرنا، تو تلوار کو قبول نہیں کیے تھے. یہ سنتے ابن ملجم زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور عجز و انکساری سے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ میری نسبت ایسا خیال نہ فرمائیں، میں آپ کے عشق میں وطن اور گھر دار چھوڑ کر آپ کے قدموں میں پڑا ہوا ہوں. یعنی اتنا فدا تھا انہیں، اور ویسا فدا ہونے والا کیا کرنے والا واقعہ آگے ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا، ہونے والی بات یہ ہے کیا کیا جائے، یعنی آنے والی بات ایسی ہے کہ تو اسی تلوار سے میرے کو کرنے. ابن ملجم نے کہا، اے امیر المومنین، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے دونوں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیجیے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابھی کوئی ایسی بات ہوئی ہی نہیں، میں کیسے قصاص کا حکم دوں، مگر مقبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے وہ سچ ہونے والی ہے. اب اس کی تفصیل آئیں گی ابن ملجم کی. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاطر ابن ملجم نے ایک عورت سے عشق کی وجہ حضرت کو شہید کیا. اس کا واقعہ یہ ہے کہ ابن ملجم جب بھی گزرتا تھا گلی سے تو وہاں پہ ایک یہودیوں کی عورت تھی جو گانا گاتی تھی، اور وہ گانا مسحور کن گاتی تھی، یعنی وہ گانے کی آواز سے انہیں رک جاتا تھا، سنتا تھا. ابن ملجم ٹھہر کے سنتا تھا اور اس کو آواز سے عشق ہو گیا تھا. اس کی آواز اتنی اچھی لگ رہی تھی، وہ گانے کی آواز، اس کے بول، اس کے اشعار کھڑے کے سننے لگ گیا تھا. تو وہ عورت سے اس کو عشق پیدا ہو گیا آواز سے. اس کے بعد میں آگے کیا ہے، اس عورت کی مناسبت سے اس فصل میں ابتدا بغور تحمید ہر عورت سے نفع و ضرر کو، اور اس کے بعد ابن ملجم کے عشق اور حضرت کے شہید کرنے پر آمادگی کو بیان کیا گیا ہے. تو یہاں پہ ختم، میں اس کا آگے بڑھا دیتا ہوں قصہ، تھوڑا واقعہ. تو وہ آواز پہ اتنا فدا ہوگا کہ تھوڑے دن تک سنتے اس کو عشق بڑھ کے گہرا ہو گیا اس کو. اب اس کو اس کی دیکھنے کی چاہت ہو گئی، وہ آواز جو بول رہی تھی اس کو دیکھنے کی اور اس کو بات کرنے کی اس کو چاہت ہو گئی. وہ لوگ تو یہودی تھے، اسلام دشمن تھے وہ لوگ یہودی، اور ان کا پلان بھی تھا آگے کہ حضرت علی کرم اللہ کو کس طرح ہم راستے سے ہٹانا چاہیے. تو یہ سب قدرت کا ایک نظام ہے بنا ہوا. تو اب انہیں وہاں تحقیق کرنے لگا، وہ گھر میں کون ہے، وہ آزو بازو معلوم کر کے عورت سے مشتاق ہو گیا کہ میں اس سے ملوں. کسی طرح وہ عورت سے ملنے کا اس کو ہو گیا اتفاق. تو میں شادی کرتا ہوں بولا اس عورت سے. تو تم شادی کرنے کے لیے میری شرط ہے، ماننا پڑے گا. تو کیا شرط ہے بلکہ ابن ملجم پوچھا. تو عورت بولی، میرے کو تم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا سر لا کے دینا تو میں تم سے شادی کروں گی. تو نے جس طرح حضرت علی سے محبت عشق کرا تھا، جیسے ادھر اس کی آواز سے عشق ہوگا، حضرت علی کا سر لانے پہ آمادہ ہو گیا. یعنی کیسا بدل گیا تھا وہ. تو انسان کبھی بھی بدل سکتا، بلکہ جو بولتے کبھی بھی اس کے خیالات بدل سکتے، کبھی بھی اس کی نیت بدل. اب روپیہ پیسہ دیکھ کے بھی لوگ بدل جاتے، جائیداد دیکھ کے بھی لوگ بدل جاتے، آپس میں بھائیاں بہنا بھی بدل جاتے روپیہ پیسہ دیکھ کے جائے. حالانکہ ایک خون ہے، مگر انسان کی فطرت ہے کہ انہیں بدل سکتا. کسی چیز کو چاہنے کی چیز کو اگر پسند آ گئی وہ چیز
تو اس کی خاطر اپنے کسی اور کو بھی نہ کچھ قربان کر سکتا. تو انسان کی فطرت ہے یہ. اس میں بچنے والے سب نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ جس کو عقل فہم دیتا وہ ہے نبی، پیغمبر، ولی، پیر. اللہ تعالیٰ ان میں صلاحیت دیتا کہ اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں اپنے سامنے آتے پیش ہوتے، جو نقلی چیزیں ہیں، یہ اصلی تو آخرت میں نظر آنے والی ہے. یہ دنیا میں چھوڑ کے جانے والی چیزیں ہیں. دولت، شہرت، عورت، عزت، مال، متاع سب چھوڑنا ہے. تو اللہ والے اس کو مد نظر رکھتے. تو بہرحال وہ عورت کی خاطر انہیں ابن ملجم کیا کرا، مان لیا، وہ بات کو مان لیا. ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں. تب حضرت علی کی طاق میں رہنے لگ گیا، انہیں بجائے خدمت میں رہنے کے موقع کی طاق میں رہنے لگ گیا. تو کچھ دنوں کے بعد موقع مل گیا اس تو انہیں پورا آبزرو کرا حضرت علی کرم اللہ کب جاتے گھر سے، کہاں جاتے، کب جاتے، کون سے وقت جاتے، کہاں جاتے، کب آتے، تو مسجد میں کب جاتے، کون سے وقت پہ جاتے، پھر واپس کب آتے. تو مسجد میں جا کے غور کرا کہ فجر کی جیسا ہی اذان ہونے والی رہتی ہے، ہوتی رہتی، تو اب پہنچ جاتے تھے فجر کی نماز. تو وہ غور کرا کہ جب مسجد میں پہلے جاتے کوئی بھی تو لوگ نہیں رہتے. فجر کی اذان کے وقت جب جاتے، جب اذان ختم ہوتی رہتی تو ایک دو آتے. ہر مسجد میں ایسا ہوتا، فجر کے وقت ایک دو ہی آتے پہلے، بعد میں مسجد بھرتی. تو اسی طرح حضرت علی کرم اللہ پہلے چلے آتے تھے. تو اس کو معلوم تھا کہ حضرت علی پہلے جاتے مسجد میں، پہلی شخصیت آپ رہتے. تو انہیں غور کر کے اب وہ دیکھ لیا، جیسے اذان ہوتی اب نکلے آپ کے پیچھے چلے گا. جیسے کہ آپ نماز 2 رکعت پڑھ رہے تھے نفل، سجدے کی حالت میں وار کرا. جب مسجد میں کوئی نہیں تھے یا مؤذن تھے آگے تھے، آپ پیچھے پڑھ رہے تھے، اس وقت موقع غنیمت جان کے آپ کے اوپر پیچھے سے وار کیا گردن پہ. جیسے ہی آپ خون بہنے لگا، وہ آواز سے باہر سے مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور کچھ لوگ نماز کے لیے آ گئے لوگ. تو جیسا ہی آواز پکارا دیکھے، وہ مسجد میں جیسا داخل ہو رہے تھے لوگ پکڑ لیے اس کو، کیونکہ بھاگ نہیں سکا انہیں. مسجد کا جو دروازہ رہتا، وہ لوگ داخل ہو رہے تھے، نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، ہاتھ میں تلوار تھی تو پکڑ لیے. 2-4 لوگ داخل ہو رہے، وہ پکڑ لے کے بہرحال اس کی تفصیل معلوم ہوئی. تو اندر جا کے دیکھا تو آپ حضرت علی کرم اللہ پڑے ہوئے ہیں، خون بہ رہا. بہرحال وہ تو ایک دن اسی طرح گزرا، اس کو قید کر کے رکھ لیے. پوچھے کیوں کرا، بول تو ہاں میں اس لیے کرا بولا. تو حضرت علی کا پورا دن اسی طرح گزرا، خون بہ رہا تھا. آپ کشمکش میں تھے، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے آپ، مگر آپ صابر تھے، شاکر تھے. یہ معلوم تھا کہ میرے کو جانا ہے. بلکہ ایک ولی، ایک پیر کو شہادت کی جو عظمت ہے، شہادت کا جو معاملہ ہے معلوم رہتا. وہ تو ولیوں کے شہنشاہ ہے، جہاں سے ولایت تقسیم ہوتی ہے ان کو کیا نہیں معلوم ہے. ایک اللہ کا راز ہے. شہادت سب کو نہیں ملتی، کسی کو زہر سے ملتی، کسی کو پانی سے ڈوب کے ملتی، کسی کو حادثے میں ملتی، کسی کو اللہ کی راہ میں ملتی. تو شہادت کا بہت بڑا بلند مقام ہے. تو حضرت علی کرم اللہ جانتے تھے شہادت، جتنے بھی صحابہ کو میری شہادت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہادت کی انتقال ہوا آپ کا بھی. تو شہادت کا معاملہ بہت بڑا ہے. تو وہ دن پورا آپ کا اسی طرح گزرا کشمکش میں. تو آپ کے افراد خاندان، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے افراد خاندان شربت بنا کے دے رہے تھے. تو آپ 1-2 گھٹ پی رہے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اب میرا وصال ہونے والا. پینے کے بعد پھر بھی اس پہ رہ مارا تھا ابن ملجم پہ، کیونکہ خادم تھا آپ کا. تو اس کو اپنا بچا ہوا شربت دے رہے تھے، لے پی لے بول. تو ڈر کے نہیں پی رہا تھا، نہیں میرے کو اس میں آپ کچھ بھی ڈال کے دے رہے ہوں گے. جبکہ اس کو بخشوانے کی وجہ سے اگر جھوٹا بھی پی لیتا تھا تو بخش جاتا تھا، تو نہیں پیا. برابر اسی طرح آپ کا 20 رمضان کو آپ کا وصال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہم حضرت علی کرم اللہ کے تعلق سے اور بہت کچھ بیان کر سکتے، مگر 20
حضرت علی کا 20 رمضان المبارک کو جو وصال ہوا، ایک تاریخ ہے. ہم لوگ خوش نصیب ہے جو حضرت علی کرم اللہ کے بارے میں ہم کچھ بیان کر رہے ہیں، ہم جو بیٹھ کے سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے جو بھی حاجتیں ہیں پورے ہو جائے، اور جو حاضرین مریدین متقدین یہاں پر حاضر ہیں ان کے بھی تمام حاجتیں پورے. حضرت علی کرم اللہ کے وسیلے سے ہمارے تمام حاجتیں اور دعائیں قبول ہے. حضرت علی کرم اللہ کے جو تعلیمات ہے، حضرت علی کرم اللہ کی جو ولایتیں ہیں، ہمارے بزرگوں میں جو بٹے ہیں ولایتیں، ہم تک جو ہماری آل اولاد میں بھی جو ملنے والے ہیں ولایتیں حضرت علی کرم اللہ کے قدموں کی تو فعل سے ہم سب کو ملنے والا ہے سب کچھ. اور حضرت علی کرم اللہ اللہ کا ایک راز ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے. حضرت علی ایک بہت بڑا راز ہے اللہ کا، اور حضرت علی کے بارے میں ہم تعریف کر ہی نہیں سکتے. وہ تعریف سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اور ہم ان کا ہی نام لیں. خالی ہم حضرت علی کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں صحابہ کو حضرت علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے بول رہے ہیں، تو پھر کیا مقام ہے حضرت علی کا، ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم ان کی آل اولاد میں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر احسان ہے مالک، تو ہم کو ان کی آل اولاد میں پیدا کیا، ہم ان کا نام لینے والے ہیں مالک. ہماری نسلیں در نسلیں بھی حضرت علی کا نام لینے والے، پنجتن پاک کا نام لینے والے ہیں مالک. اور ان کے وسیلے سے ہمارے جتنے مریدین متقدین ہیں یہاں پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ اور غوث پاک سرکار پاک صلی اللہ سرکار کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں مالک. جتنے یہاں پہ حاضرین ہیں مریدین متقدین، ان کے افراد خاندان کے جو حاجتیں ہیں، ان لوگوں کے جو حاجتیں ہیں، ان کے جو مسئلے مسائل ہیں مالک، ان کو حل کر دے میرے مالک. جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، نوکریوں کے انتظامات کر دے سرکاری. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دے، تو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. اور جو بچیوں کی شادیوں کے لیے ان کے بچیاں بہنیں وغیرہ ان کے رشتہ دار بچیاں بیٹھے ہوئے مالک، ان کے بھی شادیوں کے انتظامات کر دے. اور جو بے گھر ہے مالک ان کو ذاتی گھروں سے کر دے. اور جو مسئلے مسائل دلوں میں ہیں مالک ان لوگوں کے، وہ مسئلے مسائل بھی حل ہو جائے. اور آگے جو گھروں میں مالک جو بیمار ہیں ان کی شفا کلی عطا ہو، جو پریشان حال ہے مالک ان کی پریشانیاں دور ہو. ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر میرے مالک، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون، والسلام علی الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین.